نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج کا جو ہمارا سوال ہے جو ساتھیوں نے دیا وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس میں کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، کچھ تو بالکل کرامات کے انکاری ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگوں کی طرف ایسی کرامات کی نسبت کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ تو اس کی صحیح تفصیل اور وضاحت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہو یا اولیاء کرام کی کرامات ہوں، یہ دونوں جو ہے وہ اللہ پاک جل شانہ کی قدرت سے ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے معجزے کا ظہور اور اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور، اس میں قوت اور قدرت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں نبی کو علیہ السلام اور ولی کو رحمت اللہ علیہ اس کی قوت کو، ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتے ہیں اپنے نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو اللہ پاک ولی کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو جب قوت اور طاقت اللہ پاک جل شانہ کی ہوتی ہے تو اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس لیے انکار کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آتی، تو کرامت، معجزہ اور کرامت عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ طاقت جو اللہ پاک کی استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے محدود عقل میں تو وہ بات نہیں آ سکتی۔ اس لیے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں عقل کو بنیاد بنا کر، وہ بھی بالکل جو ہے اسلام کے مزاج سے اور اسلام کے اس بنیادی اصول سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ اور جو لوگ غیر ثابت شدہ کرامات اولیاء کے جو ہے وہ اولیاء کے ذمے لگاتے ہیں، اولیاء کے لیے ثابت کرتے ہیں، اولیاء کرام کے لیے، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے اس کو ثابت ماننا چاہیے، اور جو خام خواہ کی اس طرح ایک آدمی کا ولی ہونا جب معاشرے میں مسلم ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پھر اس کی طرف ایسی کرامتوں کی نسبت کرتے رہتے ہیں جن کا ثبوت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کرامات کا انکار بھی یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کرامات میں غلو کرنا کہ جو ثابت ہی نہ ہو اس کو ولی کے لیے ثابت کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ باقی کرامات کا ثبوت تو اللہ پاک نے اپنی کلام مقدس میں کیا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ سالی کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے بند کمرے میں ایسے پھل اللہ پاک عنایت فرماتے، عطا فرماتے تھے کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام وہ کمرے کا دروازہ تالا لگا کر کے جاتے باہر، جب واپس تشریف لاتے پھر تالا کھولتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا وانا ضروریات ساری پوری فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب آئے دیکھا کہ کمرہ بند ہے، تالا دیا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس کو کھولا، اندر آئے دیکھا تو ایسے پھل حضرت مریم علیہ السلام استعمال فرما رہی جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک جل شانہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، جیسے تو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے اور تو نے منظر ابھی میری آنکھوں سے مجھے دکھا دیا ہے، ایسے ہی اگرچہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں بڑی عمر کا ہو گیا، میری اولاد نہیں ہے، تو مجھے اس موسم میں بھی تو اولاد عطا فرما دے۔ جیسے پھلوں کا موسم نہیں تو قدرت والا ہے، ایسے ہی یعنی وقت اگر یا عمر لمبی ہو جائے تو اس میں اولاد دینے پر قادر ہے۔ ان کو جو ہے وہ دعا مانگنے کا جو ہے مزید موقع مل گیا۔ تو یہ کرامت ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کہ بند کمرے میں بے موسم پھل آ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک ساتھیوں میں ایک نام آصف بن برخیہ، یہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، وہ ہے کہ جب ہدہد نے آ کر بتایا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ آپ کی حکومت ساری روئے زمین پر ہے اور وہ تو سورج کی پوجا کرتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس قاصد بھیجے اور ان کو جا کر پیغام سنایا کہ تم جو ہے یہ خط لکھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین،
کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو ملکہ بلقیس اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے پھر اپنے لاؤ لشکر کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ایسے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے میرے پاس خط پہنچا، کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کی جو فوج والے لوگ تھے انہوں نے بڑی قوت کا اور جذبے کا اظہار کیا، کہا کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑی قوت والے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے بڑے اسباب ہیں۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آیت مبارکہ کا، ہمارے پاس بڑے اسباب ہیں، قوت ہے، تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن معاملہ آپ کے حوالے، ہم تیار ہیں جیسے حکم فرمائیں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے ایسی سمجھداری کا ثبوت دیا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی کو میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ انداز میں، تو افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، تو اس بستی اور شہر و علاقے کے جو معززین ہوتے ہیں ان کو تو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے میں ان کے پاس ہدایہ بھیجتی ہوں، اگر ان کی دعوت میں کچھ یعنی کوئی نعوذ باللہ لالچ کا پہلو ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ ان ہدایہ کو قبول کر لیں گے، پھر ہم ان سے مقابلہ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر وہ ان ہدایہ کو قبول نہیں کرتے تو پھر تو سچی نبوت کی دعوت ہے، ہمیں ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ہدایہ دے کر بھیجے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو جو ہی وہ ان کے قاصد بلقیس، ملکہ بلقیس کے قاصد لے کر ہدایہ پہنچے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کا لالچ دینا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اللہ نے جو مال دیا ہے، جو اختیارات دیے ہیں وہ تو بہت بہتر۔ بہرحال تو ان کو پھر پیغام بھیجا کہ تم آ جاؤ۔ جب یہ قاصد واپس گئے انہوں نے بات سنائی تو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنے ساتھ 12,000 سرداروں کو تیار کیا، اور تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ہر سردار کے ماتحت 1,00,000 فوجی تھے، تو تقریباً یہ بن گئے 1 ارب 20 کروڑ کے قریب تقریباً بن گئے، وہ لے کر چلے۔ تو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ جب 3 میل، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اتنا قریب آ گئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دعوت کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک معجزہ اور ایک کرامت کے اظہار کے طور پر فرمایا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو کون لے کر ہمارے پاس آئے گا۔ اور ان کا تخت جو تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 محلات میں مقفل تالا لگا ہوا تھا، اس کو کسی وزیر کو بھی وہاں تک پہنچنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی قال عفریت من الجن، ایک دیو بیٹھا تھا بہت بڑا، اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، سلیمان علیہ السلام ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، میں ان کا تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھوں گا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے اٹھنا، مجلس برخاست ہونا یہ لمبا عرصہ ہے، زیادہ ٹائم لگ جائے گا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی بیٹھا تھا ان کے ساتھیوں میں سے جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اس نے کہا جی آپ کی آنکھ جھپکے گی، پلک جھپکنے کی مقدار میں ابھی آپ کے پاس وہ تخت لے آتا ہوں اس کا۔ تو ایسا ہی ہوا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کو اجازت دی، پلک جھپکتے ہی ابھی ملکہ بلقیس ان کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئی تھی، ان کا تخت پہلے آ گیا۔ تو جب تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے اپنے فضل سے میرے ساتھیوں کو بھی اللہ پاک نے ایسی جو ہے وہ کرامات کا جو ہے کی توفیق دی ہے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایسا کیا۔ تو یہ جو آصف بن برخیہ کے ہاتھ سے اتنا بڑا جو ہے وہ بھاری اور وزنی تخت اور اتنی جلدی میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پہنچنا، یہ ان کی کرامت تھی جو قرآن مقدس کے سے ثابت ہے، جس کا میں نے مفہوم وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا ہے۔ لہٰذا کرامات کا انکار کرنا، 2 کرامتوں کا میں نے ذکر کر دیا قرآن پاک میں، لہٰذا کرامات کا انکار کرنا بھی شریعت کے خلاف ہے، اور غیر ثابت شدہ کرامات کو اولیاء کرام کے طرف نسبت کر کے بیان کرتے رہنا، اس میں غلو کرنا، اس میں جو ہے وہ ان کو صاحب اختیار سمجھنا کہ ان کے اختیار سے جب وہ چاہیں ولی کرامت ظاہر کر سکتے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔
کرامت میں قوت اور طاقت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ پاک کی ہوتی ہے، ارادہ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزے کا ظہور فرما دیتے ہیں، اور ولی کے ولایت کے اظہار کے لیے اللہ کرامات کا ظہور ان کے ہاتھوں سے کرا دیتے ہیں۔ لہٰذا کرامات کا انکار کرنا بھی غیر شرعی، اور کرامات کو ایسے غیر ثابت شدہ کو ثابت کرنا بھی غلط ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کرامت ہے کہ 12 سال ایک کشتی کو ڈوبے ہوئے ہو گئے تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے وہ ایسے حکم دیا، اور وہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی برات کی کشتی تھی، اور جو ہے وہ باہر نکل آئی۔ تو اس طرح کی کرامات جن کا ثبوت نہ ہو، سند نہ ہو، اس کو بیان کرنا اور لوگوں کے اندر پھیلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق نظریہ اور عقیدہ بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔